بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. محترم حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر لگانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد جو بنیادی تھا وہ توحید تھا، تاکہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش سے ہٹ کر ہوا پرستی، اپنی مرضی کے لوگوں کی عبادت، اپنی مرضی کی چیزوں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، ان کو بتلایا جائے کہ آپ غلط راستے پر ہیں، اور وہ راستہ جو جہنم میں لے جانے والا تھا اس راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر یہ انبیاء کرام ان لوگوں کو لگا سکیں، شرک کی قباحت لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اگر آپ نے شرک کیا تو یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو بخشنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی نیکی جو ہو سکتی ہے وہ توحید ہے۔ اگر ایک انسان، ایک مسلمان توحید پر عمل پیرا ہے، اس کی زندگی میں توحید نظر آتی ہے، اس کی زندگی توحید سے سرشار ہے، اور وہ گناہ بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا اس کو دے، لیکن اس کا اصلی ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف وہیں کوئی مشرک ہے، اس کی پوری زندگی اچھے کاموں میں گزری ہوئی ہو،
لیکن اس کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، توحید سے کوسوں دوری ہے اس کے یہاں، تو ایسے انسان اور ایسے مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بڑا گناہ، اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بڑی خطا جو ایک انسان کی ہو سکتی ہے، جو صرف ایک گناہ انسان کے لیے جہنم واصل اس کو کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اگر ایک بندے کی زندگی میں توحید ہے تو اللہ رب العالمین سے امید رکھے کہ اللہ رب العالمین آخر میں کم از کم اس کو جنت نصیب کرے گا، جنت اس کے نصیبے میں ہے۔ اور اگر ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں شرک کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے تو ہماری نیکیاں، ہمارے اچھے اعمال اور ہمارے وہ اعمال جو ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو تمام کی تمام انبیاء کی مقاصد جو بعثت کے تھے، ان مقاصد میں سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ لوگوں کی زندگیوں میں توحید کو لانا اور شرک کی قباحت لوگوں کو بتانا، یہی وہ مقصد تھا جس کی وجہ سے تمام کے تمام انبیاء کرام مبعوث کیے گئے۔ لیکن کچھ اور مقاصد بھی تھے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ معاشرے کی برائیوں سے ان کو دور کرنے کے لیے، وہ برائیاں جو انسانیت کو شرمسار کرتی ہیں، ان سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا، فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کا اعلیٰ نمونہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اخلاق یہ وہ چیز ہے جو ہماری زندگیوں اور ہمارے معاشرے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور توحید، ان تمام چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین کے نزدیک جو چیزیں سب سے زیادہ معنی رکھتی ہیں، سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ان چیزوں میں اعلیٰ اخلاق آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلیٰ اخلاق کے اونچے پیمانے پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جن کے یہاں برائیاں تھیں، جن کے یہاں جہالت تھی، جو غیر اللہ کی پرستش کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیا کرتے تھے، آپ کے امانت داری کی گواہی دیتے تھے، اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، آپ کو صادق، آپ کو سچا کہا کرتے تھے کہ آپ کی زبان سے اگر کوئی بات نکلے گی تو وہ صداقت ہے، وہ سچ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ وہ لوگ جو 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، کون یہ گواہی دے رہا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ وہ لوگ جو ذرا ذرا سی بات پر یا تو جان لیتے تھے یا اپنی جان دے دیتے تھے، ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتے نظر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت میں سے ایک بعثت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو بتا دیں کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ تو کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ انہوں نے بتایا اور ہم نے سن لیا، ان کو بتا کے مزہ آیا، ہم کو سن کے مزہ آیا، اب ہم اپنے راہ پر اور آپ اپنی راہ پر؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ عظمت دی ہے کہ نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ
ہمارے اور آپ کے عمل کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو اللہ رب العالمین نے شریعت سے تعبیر کیا ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فضول باتیں نہیں نکلتی، وہ باتیں نکلتی ہیں جو امت کے کام کی ہوں، جن پر چل کر امت اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکے، جن پر چل کر اللہ رب العالمین کو راضی کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حکم صادر ہوا اور ادھر سے آواز آئی آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم آپ کی اس بات پر تصدیق کرتے ہیں، ہم آپ کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شراب کی حرمت کی بات آئی، مٹکوں کے مٹکے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ اعلان کر دیا گیا کہ شراب حرام ہے تو شراب پھینک دی گئی۔ اب اس میں کوئی حیلہ بہانہ نہیں کہ جو پہلے کا حکم تھا اب ہم نہیں بنائیں گے، جو پہلے کا رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اب نہیں کریں گے۔ اس طرح کا حیلہ اور بہانہ جو ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا تھا۔ صحابہ کرام نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنے رشتہ داروں کو ٹھوکریں ماری، اپنے شہر والوں کو ٹھوکر ماری، اپنی تجارت کو ٹھوکر ماری، اپنی عزت و توقیر کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، اس کا خیال نہ کیا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری عزت، ہماری سرداری، ہمارا وہ مقام و مرتبہ جو معاشرے میں ہے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہم اور آپ دیکھیں، ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھے تو صحیح کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صرف کھوکھلی زبان سے دعویٰ کرنے والے نہیں، حقیقی معنوں میں اپنی جان دینے والے تھے۔ کہ جنگ میں جب ایک صحابی رسول کو پتہ چلتا ہے کہ شاید سامنے سے تیر آ سکتا ہے تو صحابی رسول سامنے آ رہے ہیں، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں اور سے آ سکتا ہے تو کسی اور طرف چلے جا رہے ہیں اور اپنے سینے پر تیر کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی بھی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کسی طرح کا کوئی کانٹا نہیں چبھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو آزادی کا پروانہ دے دیا جائے گا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کر دیجئے۔ انہوں نے جان دینا گوارا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی گوارا نہ کی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں جن کی تاریخ کو پڑھ کر ہم اور آپ کو موٹیویشن ملتا ہے، ہم اور آپ کو حوصلے ملتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو دنیا کی چیزیں معنی نہیں رکھتی، آپ دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں، آپ دنیا کے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، آپ دنیا اور دنیا داری کو سامنے نہیں رکھتے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم اور آپ دعویٰ کر چکے ہیں تو اب ہماری اور آپ کے سامنے جب اللہ کا فرمان آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو ہمارے اور آپ کے سامنے دنیا نہیں آنی چاہیے، ہمارے اور آپ کے سامنے اولادیں نہیں آنی چاہیے، ہمارے اور آپ کے سامنے دنیا کی مال و دولت نہیں آنی چاہیے، ہمارے اور آپ کے سامنے عزت و مقام اور اس کا مرتبہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عزت دینے والا ہے، ہم کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں عزت ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ذلت ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے
دنیا کو ٹھوکر مار رہے ہیں، تو ہم اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ ہم اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ کی احادیث پر ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو بھوکا نہیں مارے گا۔ ہم کو اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین پر یقین کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں، تو یہ دنیا انشاءاللہ ہمارے قدموں میں ہوگی، ہماری ٹھکروں میں ہوگی۔ اس دنیا کو کوئی وقت نہیں۔ صحابہ کرام نے کبھی اس دنیا کو چاہا ہی نہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا چاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مسکراہٹ چاہی، اور ان کی تبسم کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ پھر دنیا بھی ان کے قدموں میں آئی، سرداری بھی ان کے قدموں میں آئی، مال و دولت کے انبار بھی ان کے قدموں میں لگے، اولادیں بھی ان کو ملی، اور مرنے کے بعد آج تک اور قیامت کے روز تک ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز کیا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر اور سب سے اونچی سطح پر فائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ نرم دل ہیں، آپ کی زبان سے پھول برستے ہیں، آپ سخت کلامی نہیں کرتے، آپ کی زبان شیریں ہے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام جو آپ کے ایک مسکراہٹ پر اپنی جان دینے کے لیے تیار، جو آپ کے حکم پر اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار، جو آپ کی اطاعت میں اپنے شہر کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اپنی تجارت کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اپنی سرداری کو قدموں میں رکھ کے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ سخت کلام ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، آپ کی زبان شیریں نہ ہوتی، تو آپ کے پاس یہ صحابہ کرام کا جو لشکر ہے، یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کی پیروی کرنے والے اس لیے آپ کے پاس زیادہ ہیں کیونکہ آپ کی زبان شیریں ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے اخلاق کے اس مرتبے پر فائز کیا ہے جو مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی مکمل زندگی کو مسلمانوں کے لیے اسوہ بنا دیا۔ فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ رسول اللہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ کو اگر اپنی زندگی میں کوئی کمی نظر آئے اور آپ کو لگے کہ اب کمپیئر کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہیے، تو اب آپ اگر کسی کو اپنا ہیرو مانیں گے تو وہ ہیرو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے اور آپ نے دنیا کے لوگوں کو ہیرو بنا رکھا ہے، ہم نے اور آپ نے دنیا کے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، ہم نے اور آپ نے دنیا کے لوگوں کو اپنا امام بنا رکھا ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو تمام امام، تمام پیشواؤں، تمام پیروں، تمام علماؤں سے بڑھ کر امام الانبیاء کی بات کو سمجھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ دیکھیں اخلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شیریں زبان میں بیان فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں ایمان کے کمال تک پہنچا ہوا شخص وہ ہے، کامل وہ شخص ہے، کامل مومن وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔
ایمان تو لے آئے, اچھے ایمان ہے, اللہ رب العالمین پر ایمان تو ہے ہم اور آپ کو, لیکن ایمان کی کمال تک پہنچنا, ایمان کے کمال تک پہنچنا, ایمان کو مکمل کرنے والی چیزوں میں کیا چیز ہے؟ احسنہم خلقا, کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں. وخیارکم خیارکم لنسائہم, اور آپ اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. ہماری اور آپ کی حیثیت گھر والوں سے پتہ چلتی ہے. باہر تو ہم شرعی زبان استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو ہمارا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں. ہماری اور آپ کی حیثیت گھر والوں میں ہوتی ہے کہ بیوی کے نظروں میں ہمارا مقام کیا ہے, بچوں کی نظروں میں ہمارا مقام کیا ہے, اور یہ مقام یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتا. سارا اخلاق آپ کے لین دین سے پتہ چلتا ہے, سارا اخلاق کا کالا چٹا کھل کر کے آ جاتا ہے جب آپ کسی کو برتتے ہیں. یوں تو آپ کو بہترین انسان نظر آ رہا ہوگا دور سے, یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, آپ لین دین کریے تو آپ کو پتہ چلے گا. کوئی معاملہ ہو جائے تو اخلاق پتہ چلیں گے. اور لین دین میں بیوی سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ ہر وقت وہ آپ کے ساتھ, ہر معاملے میں آپ کی ساجی, آپ کے بچوں سے زیادہ آپ کو کون دیکھتا ہوگا؟ تو اگر آپ اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں تو اصل میں اچھے ہیں, اور آپ کے اخلاق اگر اچھے ہیں تو آپ کامل مومن ہیں, تب آپ ایمان کے کمال تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پوچھا گیا, یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, پوچھا من احب عباد اللہ الی اللہ, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے کون ہیں؟ بندوں میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرے؟ ہم اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. سوال الٹا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسنہم خلقا, جو تم میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. یہ اخلاق کی فضیلت ہے, یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے اس کا جو ہم اور آپ فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرما دیا, فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مسلم کی روایت ہے, فرمایا تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند فرماتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ فرمانے لگ جائے. اب سوال یہ ہے, کیا ہم اپنے لیے اپنی عزت کو تار تار ہوتے دیکھتا پسند کریں گے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری گھر کی ماں اور بہنوں کے اوپر غلط نظر ڈالی جائے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے کاروبار میں نقصان کوئی کر دے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی کوڑا کرکٹ ڈال دے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کوئی ہماری زمین اور جائیداد پر قبضہ کر لے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ باپ کی ہماری وراثت جو پراپرٹی ہے اس میں کوئی اور حصہ مار لے جائے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کے کوئی ہم کو گالی دے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری اولاد برباد ہو جائے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے یہ پسند فرمائیں گے کیا؟ نہیں پسند فرمائیں گے. تو جب ہم یہ چیز اپنے لیے پسند نہیں فرماتے ہیں تو یہ چیزیں ہم دوسروں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری زبان سے دوسروں کی عزتیں تار تار کیوں ہو رہی ہیں؟ دوسروں کی پگڑیاں کیوں اتر رہی ہیں؟ ہماری نظریں دوسروں کی ماں اور بہنوں کے اوپر گندی کیوں پڑ رہی ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر دوسروں کی جائیداد ہم اور آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ سوال کریں نا اپنے آپ سے. یہ چیز صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے کہ جو چیز ہم پسند کر رہے ہیں کھانا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. یہ چیزیں بھی تو ہیں. ان چیزوں کی طرف غور کون کرے گا؟ ہم یہ پسند کریں گے. جب ہم اپنے لیے یہ چیزیں پسند نہیں کرتے تو ہم دوسروں کے لیے یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر اللہ کی قسم ہم اپنے لیے یہ چیزیں پسند نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں, یہ اعمال انجام دے رہے ہیں, تو ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں, لا یؤمن احدکم,
تم میں سے کوئی بھی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسلاف نے یہ کر کے دکھایا، ہمارے اسلاف نے یہ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اسی وجہ سے آج ہم اور آپ ان کا نام عزت و تکریم کے ساتھ لیتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے ان میں سے ادنا صحابہ رسول کے خلاف اگر کسی بھی شخص کے دل میں بغض ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اخلاق، جو ہمارے اخلاق ہوتے ہیں وہ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور خوشبو بتانی نہیں پڑتی کہ ہم خوشبو لگا کے آئے، آپ کو آ رہی یا نہیں آ رہی ہے، خوشبو اپنے آپ سے پتہ چل جاتی ہے کہ کون لگا کے آیا یا نہیں لگا کے آیا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو محبت کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ آئی لو محمد، تو حقیقی معنوں میں ابھی ہم نے محبت کی نہیں ہے، حقیقی معنوں میں محبت نہیں کی ہے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ ہم کو بتانا نہیں پڑتا، خوشبو کی طرح لوگ خود سمجھ لیتے کہ یہ محبت کرنے والا ہے۔ آپ چھپا رہے ہوتے کہ آپ محبت کرتے ہیں، لیکن خوشبو چھپتی نہیں۔ آپ کے اخلاق خوشبو کی طرح فضاؤں کے اندر معطر کر دیتے فضاؤں کو، لیکن ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ نہ ہماری شکل و صورت شریعت اسلامیہ کے مطابق، نہ ہماری زندگیاں نبی کی سنتوں کے مطابق، نہ ہمارا لین دین، نہ کاروبار، نہ زندگی کا کوئی گوشہ، نہ ہمارے اخلاق، تو پھر بات آتی ہے تو ہم کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو لوگوں کو بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو یہ بتانا پڑے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی سے محبت کرنے والوں کو بتانا نہیں پڑتا ہے۔ نبی سے محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، بتاتے نہیں تھے۔ آج ہم ان کے بارے میں کہتے کہ وہ حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے تھے۔ ان کی خوشبو جو محبت کی خوشبو تھی آج تک مہک رہی ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، اور قیامت تک مہکتی رہے گی۔ یہ وہ خوشبو ہے۔ تو ہم اپنے اخلاق سے اپنے آپ کو معطر کریں، بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، بتانا نہ پڑے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے اخلاق اس بات کی گواہی دے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو چیزیں ہیں، جن چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ چیزیں جب ہم ان پر عمل کریں تو لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے کہ یہ محبت کرنے والا ہے۔ اور ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا پیروکار ہوتا ہے، دعویٰ نہیں کرنا پڑتا۔ آج ہم کو دعویٰ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاق، ہم بد اخلاق ہوں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں، ہم حج بھی کر کے آ گئے ہوں، ہم روزے بھی رکھتے ہوں، اور قیامت کے دن یہ چیزیں ہمارے سامنے آ بھی جائیں، کتنی خوشی ہوگی۔ صبح کے ٹائم آپ کے پاس ایک پارٹی آئے اور وہ کہے کہ شام کو ہمیں 1 کروڑ کا ہمیں کام کرنا ہے، اور پارٹی آ جائے، اور جب اس نے ٹائم دیا ہوا ہے اس سے 5 منٹ پہلے فون آئے کہ آپ سے ہمارا کوئی کاروبار نہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ کتنا برا لگے گا؟ آپ کے گھر پہ آپ کا نکاح ہونے والا ہو، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، این ٹائم پر لڑکی والوں کا فون آ جائے کہ ہمیں آپ سے نکاح نہیں کرنا ہے، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا، بہت برا لگے گا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اتدرون ما المفلس، تمہیں پتا ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ فرمایا المفلس من امتی، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز روزے کے ساتھ آئے گا، صیام کے ساتھ آئے گا، نمازوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ بھی اس نے ادا کی ہوں گی۔ اب اس کو دیکھ کے لگا کتنی زیادہ نیکیاں کی ہوں گی ہم نے، خوش ہو گیا۔
جیسے آپ کو پتہ چلا کہ پارٹی ہونے والی ہے اور پارٹی آ گئی، خوش ہو گئے آپ کو پتہ چلا آپ کا نکاح ہونے والا ہے، آپ خوش ہو گئے، خوشی میں مگن ہے، عین وقت پر کہا جائے گا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اس نے ایک انسان کو گالی بھی دی تھی، وَقَذْفَ هَذَا، کسی کے اوپر الزام بھی لگایا تھا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھا لیا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا مرڈر کر دیا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا تھا، اس کے تمام کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے۔ وہ اعمال جو اچھے اعمال تھے، جو نیکیاں تھیں، وہ لے کر کے ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ سلوک اس نے کیا تھا ان کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب ان کے برے اعمال اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ثم طرح فی النار، اور اس کے بعد وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں، اخلاق کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، نہ ہونے کی بنیاد پر۔ گالی دینا یہ کہاں کا شیوا ہے؟ ہم اور آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی اتباع کریں، ان کے اخلاق کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں، کس طریقے سے اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر کی، کس طریقے سے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، کس طریقے سے یہ کوشش کی کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں بھی ہم اور آپ کریں۔ جب ہم ان اخلاق پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو اظہار کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم کو لوگوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم کو لوگوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم کو لوگوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ وی لو محمد، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کرنے والے نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کو بتانا پڑ رہا ہے تو یقین مانیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو بتانا